یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ، اے نبی کی بیویوں، اگر خدا نہ خواستہ بالفرض تم میں سے کسی کی طرف سے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب ہوا، یضاعف لها العذاب ضعفین، اسے عذاب دیا جائے گا دگنا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ نہ سمجھنا نبی کی بیویاں تو نبی ہمیں بچا لے گا، اسی لیے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا، اگر اس کا اپنا کردار غلط ہے، اس کا اپنا جو رویہ ہے صحیح نہیں ہے، اگر اس ایمان اور عمل صالح سے محروم ہے تو کچھ نہیں۔ چنانچہ حضور نے ایک مرتبہ اپنے قریبی گھرانے کی جو خواتین تھیں ان کو بٹھایا اور ایک ایک کا نام لے کر کہا ہے، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، نکالو اپنے آپ کو آگ سے اپنے عمل سے، اس لیے کہ مجھے اللہ کے ہاں کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا۔ اگر فاطمہ کے بارے میں نہیں تو پھر کس کے بارے میں؟ یا صفیہ امت رسول اللہ، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، اس سے نکالو اپنے آپ کو، اور میں قیامت کے دن میں اللہ کے محاسبے کے وقت میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اب جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے، فرما برداری اختیار کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو اسے ہم اس کا اجر بھی دیں گے دوہرا۔ غلطی کرو گی تو سزا دگنی، اور صحیح طرز عمل ہوگا ایمان اور عمل صالح والا تو اجر بھی تمہارا دگنا ہوگا۔ اعتدنا لہا رزقا کریما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم نے بہت ہی رزق کریم باعزت روزی کا اہتمام جنات کے اندر کیا ہوا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تم نبی کی بیویاں ہو۔ یہاں اس کو سمجھ لیجیے، مراد کیا ہے کہ تمہیں اسوہ بننا ہے امت کی تمام خواتین کے لیے تا قیام قیامت۔ لستن کاحد من النساء، اب پہلی ہدایت یہ دی گئی ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اب ظاہر بات ہے وہ پہلی یوں سمجھیے کہ جو میں معاشرے کا نقشہ میں کھینچ چکا ہوں تو لوگ آتے تھے گفتگو کرتے تھے بے دھڑک۔ پہلی بات تو یہ آپ نے فرمائی کہ اگر تم تقویٰ دل میں رکھو اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو، نرمی پیدا نہ کرو۔ ظاہر بات ہے عورت کی آواز اس کے اندر مرد کے لیے کشش ہے، اور اگر کہیں طرح اس میں لوچ بھی ہو تو اگر کسی کے دل میں کوئی خباثت ہے، کوئی گندگی ہے، منافق بھی تو اسی معاشرے میں تھے نا، اور وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دینا چاہتے تھے کوئی سکینڈلز اٹھانے کا حضور کے خلاف اگر ہو جائے۔ سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ تک پر توبت لگ گئی۔ تو یہ کہ اگر فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ کہیں تم تو اپنی شرافت اور مروت کی وجہ سے نرم انداز میں بات کرو، اور جس کے دل میں کوئی روگ ہے، منافقت کا روگ ہے، بیماری ہے، وہ کوئی اور ہی امید لگا لے کہ شاید ان کی کوئی توقع، شاید میں یعنی یہاں پہ اگر کوئی محنت کروں، کوشش کروں تو شاید میری دال گل جائے، کسی بری نیت اور ارادے کو دل میں پال لے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کرو بڑی معروف انداز میں، لیکن انداز جو ہے اس میں وہ سختی کا ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے اندر وہ نرمی ہو اور شیرینی ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، دوسری ہدایت اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، تمہارا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے۔ اب یہ اصول دیے جا رہے ہیں، یعنی سمجھیے کہ یہ اصلاحات جو ہو رہی ہیں، مخلوط معاشرہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ، عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، گھر کے اندر۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور مت نکلو باہر بن سنور کر جیسے کہ جاہلیت اولیٰ میں رواج تھا۔ جاہلیت، پچھلی جاہلیت جو تھی اسلام کے آنے سے پہلے جو تہذیب، جو کلچر وہاں تھا، وہ طریقتکم المثلیٰ، وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا بڑا مثالی کلچر ہے یہ، اس کلچر کو اب چھوڑو۔ اور یہ جو بند سمر کر باہر نکلنے والی بات ہے کہ تبرج کہتے ہیں کہ نمایاں ہونا، یعنی عورت اگر بناؤ سگار کر کے نکلتی ہے مردوں میں تو کیا چاہتی ہے؟ وہی چاہتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں میری طرف اٹھے، میں توجہات کا مرکز بن جاؤں۔ یہ کام اب چھوڑ دو بالکل، اگر خدا نہ خواستہ کہیں ہے بھی کسی کا کوئی پس منظر میں، تو اس کی دوسری ہدایت یہ آئی گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں رہو، گھروں میں بیٹھو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا،
اے نبی کے گھر والوں، یا اہل البیت اب آ گیا یہاں پہ، نبی کے گھر والوں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ اہل البیت حضرت سارہ کو خطاب کیا تھا فرشتوں نے کہ سلام ہو آپ کو اے نبی کے گھر والوں اہل البیت، اور یہاں ساری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ حضور کی ازواج سے ہو رہی ہے۔ تو اہل بیت اصلاً ہیں حضور کی ازواج مطہرات۔ البتہ یہ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے، حضور نے یہ چاہا ہے، جو آپ کو محبت تھی حضرت فاطمہ سے، حضرت علی سے اور حضرات حسنین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، بس یہاں پر بھی کا اضافہ کر لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ اصل اہل بیت ازواج مطہرات ہے، لیکن اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو فرمایا اے نبی کے گھر والوں، یعنی اے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نوع کی برائی کو، گندگی کو بالکل دور کر کے تمہیں پاک اور صاف کر دے، یطہرکم تطہیرا، پوری طرح پاک اور صاف کر دے۔ کیوں؟ تمہیں اسوہ بننا ہے، تمہیں نمونہ بننا ہے۔ نمونہ تو بے داغ ہونا چاہیے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آئیڈیل پرسنالٹی، آئیڈیل، تو آئیڈیل تو بے داغ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تم جس مقام پر ہو کہ اب خواتین امت کے لیے، پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے تمہیں اسوہ بننا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ذرا یاد کیا کرو جو کچھ کے تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے تمہارے گھروں میں وہی اترتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ایک خاص جو مقام ہے حضرت عائشہ کا، وہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ کسی اور میری بیوی کے لحاف میں، جبکہ ایک ہی لحاف میں حضور بھی تھے اور حضرت عائشہ بھی تھی، تو مجھ پر وہی نازل نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے لحاف کے۔ لحاف کے اندر بھی وہی نازل ہو رہی ہے، وہ تو دل پہ نازل ہوتی تھی، اس کے اندر تو کوئی دروازے نہیں کھولنے پڑتے تھے کہ حضرت جبریل آئے دروازہ کھولو پھر وہی لے کر آئے ہیں۔ وہ تو یہ کہ فرشتہ ہے اور دل پر نازل کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے، والحکمہ، اور نبی کی زبان مبارک سے جو احادیث ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، سب سے بڑھ کر تو تمہارے سامنے آ رہی ہے حکمت نبوی، یعنی وہ جو بھی وحی خفی ہے اس کا بھی سب سے بڑھ کر تمہارے سامنے جو ہے چرچا ہو رہا ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقین اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ اب وہ آیت آ گئی ہے، آیت نمبر 35، جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، سورہ نور کی آیت نمبر 35، وہ ہے حقیقت ایمان پر۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ ایک آیت ہے، بڑی آیت ہے، ایمان کی ماہیت، ایمان کی حقیقت، ایمان کے اجزاء ترکیبی۔ اب اس ایمان کا ظہور جو انسانی شخصیت میں ہوتا ہے، اور اس کو اب یہاں پہ 10 صفات جو ہے گنوائی گئی ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ اس سورہ مبارکہ کا بھی اور سورہ نور کا بھی، جیسا کہ ان دونوں کا مضمون یہ ہے کہ وہ جو معاشرتی اصلاح اور ان میں خواتین جو ہیں ان کے مسائل کو خاص طور پہ لایا جا رہا ہے۔ تو عام طور پر تو قرآن میں یہ ہے کہ جو حکم بھی ہے وہ مذکر کے صیغے میں آ جاتا ہے، مردوں سے خطاب کر کے، لیکن عورتیں بھی اس کی مخاطب ہیں، اسے برسبیل تغلیب کہتے ہیں، قاعدہ ہے کہ بظاہر خطاب ہے اقیم الصلاۃ، مذکر کا صیغہ ہے، لیکن یہ خطاب جو ہے یہ عورتوں سے بھی ہے، اللہ یہ کہ ابھی ہم نے پڑھا اقمنا الصلاۃ، یہ یہاں مؤنث کے اس میں بھی آ گیا، لیکن عام طور پر قرآن میں جو آیا ہے وہ تو مذکر کا صیغہ ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کیفیات کو اور خصوصیات کو، جو ایمان کے ثمرات اور نتائج ہیں، ان کو دہرا کر مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ بالکل پوری صراحت کے ساتھ، ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی اطاعت کر لینے والی، سر تسلیم قلب کرنے والے مرد اور عورتیں، والمومنین والمومنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صدق قول بھی، صدق مقال اور صدق عمل، صدق کردار، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کے سامنے جھکے رہنے والے مرد اور جھکے رہنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کے لیے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات،
اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اب وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جس کی تمہید ہوئی تھی پہلے رکوع میں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی شادی کا معاملہ، اور اس سے پہلے حضور کے کہنے کی وجہ سے حضرت زینب کا نکاح جو حضرت زید ابن حارثہ سے ہوا، پھر زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو طلاق دینی چاہی، پھر حضور کے دل میں جو یہ خیال ہوا کہ میں نے پہلے تو حکم دے کر نکاح پر مجبور کیا، اب اگر یہ داغ لگ جاتا ہے زینب کو تو گویا کہ پھر تو ایک ہی شکل رہ جائے گی اس کی دل جوئی کی، تلافی کی، کہ میں خود نکاح کروں۔ اب میں خود نکاح کروں گا تو چونکہ زید میرا منہ بولا بیٹا رہا ہے پہلے، ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، حالانکہ اس میں بات کوئی نہیں تھی، لیکن یہ کہ حضور نے اس کی وجہ سے یہ سمجھا کہ یہ مصلحت کے خلاف ہوگا، تو اسی گویا کہ آپ اسی شش و پنج میں تھے کہ یہ آیات نازل ہو گئی۔ پہلی آیت میں تذکرہ ہے اس کا کہ جو حضور کے کہنے کی بنا پر حضرت زینب اور ان کے بھائی آمادہ ہوئے نکاح پر، ورنہ وہ آمادہ نہیں تھے زید بن حارثہ سے نکاح پر۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، یہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی شے کا فیصلہ کر دیں تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ہمارے پاس آپشن باقی ہے، ہمیں اختیار حاصل ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے انہوں نے تو گویا کہ بہت بڑی گمراہی جو ہے وہ حاصل کر لی۔ تو یہ گویا کہ ایک تو یہ کہ اس کو عام ہم لیں گے تو یہ ہر معاملے کے اوپر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا انکار کر رہا ہوں، رسول کا انکار کر رہا ہوں۔ پس منظر میں وہی ہے کہ حضور کی فرمائش جو تھی ابتداً تو چونکہ امیمہ ابن عبد المطلب حضور کی پھپھی تھیں جن کی بیٹی ہیں حضرت زینب، اب یوں سمجھیے کہ قریش کا اونچا خاندان ہے، اور ادھر یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ غلام رہے ہیں، اگرچہ تھے شریف خاندانوں میں سے عرب کے، لیکن کبھی انہیں کہیں پکڑ کر کہیں کسی نے لا کر غلام بنا کر بیچ دیا تھا تو داغ تو لگ گیا غلامی کا، اور اس معاشرے میں وہ داغ پھر دھلتا نہیں تھا ایک دفعہ لگ جانے کے بعد۔ تو اس وجہ سے اب انہوں نے حضور کے لیے، حضور کے فرمانے کی وجہ سے نکاح کیا، اس کے بعد نہیں ان کی نبھی آپس میں، اور اس میں گمان غالب یہی ہے کہ حضرت زینب انہیں وہ نہیں دے سکیں احترام اور ادب اور ان کی مرضی پر چلنے کا معاملہ، جیسا کہ ایک عورت کو فصالحات و قانتات حافظات للغیب جو رویہ ہونا چاہیے، اب وہ اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر اس درجے جو ہیں وہ کنٹرول نہ کر سکیں، لہذا ان کے مابین جو ہے وہ موافقت نہیں ہوئی۔ تو حضرت زید نے کئی دفعہ کہا کہ حضور میں پھر ان کو فارغ کر دینا چاہتا ہوں، طلاق دینا چاہتا ہوں۔